میرے رہنما خادم حسین. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے کہ آج اگر یہ معرکہ ہے تو وہ یہ چاہے کہ میں پہلے مارا جاؤں. نہیں وہ کوشش کرتے میں بچ جاؤں. جو میرے ساتھ جو بندہ ہے یہ آگے ہو جائے, تیر ان کو لگے, زخم ان کو لگے, تلوار ان کو لگے, میں بچ جاؤں. لیکن جو حضور کے غلاموں کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو وہ یہ چاہتے ہو کہ نہیں میں آج میرا جو دوست ہے وہ مجھ سے پہلے شہید ہو جائے. وہ اس تمنا لیے میدان میں آتا ہے کہ ہائے کاش آج جو تیر چلے وہ سب سے پہلے میرے سینے پر لگے, آج سب سے پہلے شہادت مجھے مل جائے. تو جب ان کی تمنا ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے شہادت مجھے مل جائے, جو موت کے لیے لڑتے ہیں پھر اس کو شکست دینا ممکن ہی نہیں. بابا جی نے اس قوم میں پھر سے وہ جذبہ بیدار کر دیا, اور عالم کفر سے صرف اسی جذبے کا وہ ڈرتا کہ اگر یہ والا جذبہ بیدار ہو جائے کہ ان کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں رکھ دے, وہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وہ ان کی طرف عبداللہ ابن حذافہ السہمی کو جب آدھی روم کی سلطنت اس کی پیشکش کر دی گئی اور کہا گیا کہ آدھی روم کی سلطنت لے لو, حضور کی غلامی چھوڑ دو, تو آپ نے جو جواب دیا لو آتیتنی جمیع ما تملک, اگر یہ آدھی نہیں اپنی پوری سلطنت دے. وہ جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین, یہ تو تم نے صرف مجھے آدھی سلطنت کا کہا, یہ آدھی نہیں, اگر یہ پوری سلطنت مجھے دو, اتنا اور دو, پھر سارے عرب کی بادشاہت دو, اور یہ سب میرے پاؤں میں رکھ دو, خدا کی قسم میں اپنے کریم آقا سے پلک جھپکتے دیر میں بھی وفائی نہیں کر سکتا. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنیم ان کے ٹھوکر سے سہرا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی, اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس لیے انہوں نے اس کے بعد کہا کہ چلو ان کو موت سے ڈراؤ. ان کے سامنے ان کے دو ساتھیوں کو آگ میں ڈالا گیا, ابلے ہوئے پانی میں ڈالا گیا. جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا نمبر آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رومیوں نے کہا آپ تو ڈر گئے, چلو دوبارہ لے جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس. جب رومی سردار کے پاس آئے, سردار نے کہا اب بھی وہی پیشکش باقی ہے, لوٹ آؤ تو ہم دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا کہ یہ جو آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں موت سے ڈرا؟ نہیں, بلکہ یہ تو اس وجہ سے آئے کہ ہے کاش میرے پاس صرف ایک ہی روح ہے, صرف ایک ہی جان ہے جس کو قربان کرنے کا وقت ہے. کاش میرے ہزاروں جانیں ہوتی, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑ جہاں نہیں. جھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, نہ پھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, یہ روح کے اشاروں سے نہ جھکنے والے ہیں, نہ پھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, روح کے اشاروں سے جھکنے والے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے جھکنے والے ہیں, جھکنے والے ہیں, جھکنے والے ہیں, جھکنے والے ہیں, روح کے اشاروں سے جھکنے والے ہیں. اس لیے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قوم کو پھر سے وہی جوش, وہی ہمت, وہی حوصلہ, وہی جذبہ جو ہمارے اسلاف میں تھا, جنہوں نے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں کی, لا یخافون لومۃ لائم کی صورت بن کر ہر ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹے رہے.
اپنا سر نہیں جھکایا، ان کے سامنے انہوں نے دین کی صحیح ترجمانی کی اور غیرت مند فقیر بن کر میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے کوششیں کی۔ قبلہ امیر المجاہدین نے اپنی کردار سے، اخلاص سے، استقامت کے ساتھ الحمدللہ قوم کو پھر اسی ٹریک پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب آپ یقین کریں، جو ماحول بن چکا ہے، اس ماحول کو دیکھ اور ذرا 5-10 سال پہلے جائیں، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت تھی۔ اس سے پہلے مشرف دور سے جو اسلام کے خلاف سازشیں کھل کر سامنے آئی اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو لبرلزم کی طرف اور پاکستان کو سیکولرزم کی طرف لے جانے کی کوشش کی، اگر اسی وقت اس کے سامنے، ان سازشوں کے سامنے قبلہ امیر المجاہدین بند نہ باندھتے، اس کے خلاف کھل کر سامنے نہ آتے، تو آج یہ نقشہ اور ہوتا۔ آپ نے کس انداز سے ان سب سازشوں کو روکا۔ ابھی ریسنٹلی ایک قادیانی مسلمان ہوا ہے اور وہ وکیل ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا، وہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ قادیانی اس ملک میں آخری سانسیں لے رہی ہے، اور وہ کس وجہ سے اتنا چھوٹا بچہ جذبہ وہ دیا ہے۔ اب وہ بات جو ہی پہلی بات وہ سیکھتے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ تو سب سے پہلے وہ سیکھتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ اور پہلے سنت کو پھر سے وہ مقام عطا کیا جنہوں نے نعرے لگائے کہ غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ رسمن نہیں لگائے۔ خدا کی قسم وہ مقام دیا، وہ مقام ہمیں خیبر پختونخوا میں وہ لوگ جو شاید اس نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، آج ان کے اپنے کارکنان ان کو سامنے سے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف ختم نبوت کا نام لیا، لیکن ختم نبوت کے لیے قربانیاں بابا خادم حسین رضوی نے دی۔ یہ ہے وہ مقام کہ اللہ کریم جل جلالہ نے پھر سے اہل سنت کو دے دیا ہے، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ آپ نے اسی وقت جب ہر کسی کے زبان پر دین کے عجیب ترجمانے تھے جو کہ ہم نے کبھی سنے نہیں، وہ نئی ترجمانی کس انداز سے اور دین کو کس انداز سے پیش کر رہے تھے، اسی وقت ایک مرد کلندر تھے کہ انہوں نے کہا نہیں، اگر حضور کی تلوار وہ تلوار آپ اگر اپنے آپ کے ہاتھ مضبوط نہیں ہے اور آپ اس کو تام نہیں سکتے، تو حضور کی تلوار کی نفی نہیں کرنا۔ جس تلوار پر یہ لکھتا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، آگے بڑھنے میں عزت ہے، اسلام کے لیے آگے بڑھے تو اسی میں عزت ہے۔ اگر قربانیوں کے ڈر سے پیچھے ہٹے اور آپ نے یہ کہا نہیں موت آئے گا، ادھر فیض آباد میں گولیاں چلتی ہے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، تو تقدیر سے تو بچ نہیں سکتے، لیکن خدا کی قسم اس موت میں مزہ ہے جدا ہے جو انسان کو حضور کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آ جائے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پہ گیا، آپ خود فرماتے تھے، ایک نجیب محفل میں ہم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جب میں ادھر بیٹھا، میں نے سامنے آپ کا یہ جو آخری آپ کا قول مبارک تھا کہ لقیت قضا و قضا زحفن وما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسام، کہ میں نے فلاں معرکوں میں شریک رہا، میرے پوری جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پہ کوئی نیزے کا، کوئی تلوار کا، کوئی تیر کا زخم نہ لگا ہو، اور جب مجھے ابھی موت آ رہی ہے تو اپنے بستر پر، تو پھر اس کے بعد آپ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ تھا فلا نامت اعین الجبنا، میں پوری دنیا کی بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، موت نے آنا ہے، وہ کسی بھی صورت آ سکتا ہے، وہ حادثے کی صورت میں، وہ دل مند ہونے کی صورت میں، وہ جا کے بلڈ پریشر کی صورت میں، وہ شوگر کی صورت میں، وہ ڈینگی اور کرونا، اس کو یہ ہو گیا اس کو وہ ہو گیا، موت کے تو اسباب متعدد ہے، یہ آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس موت کا مزہ جدا ہے۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ قبلہ بابا جی جب تشریف لائے اسی رات جو آپ کا آخری خطاب تھا فیض آباد پہ، اسی رات جب آپ تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک بالکل بدلا ہوا تھا اور اس پر انتہائی آپ پریشانی کی کیفیت تھی، آپ کے چہرے مبارک پر بیماری کی۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا حضور
یہ آپ ایسا لگ رہے ہیں جیسے بہت زیادہ بیماری ہو. تو مجھے کہا جی میرا اب بھی بہت زیادہ بخار ہے. یہ ہاتھ مبارک اس طرح کر دیا. واقعی جب میں نے اس طرح نبض پکڑا کافی شدید بخار تھا آپ کو. تو میں نے کہا حضور پھر کیوں آپ تشریف لے آئے؟ آپ کی بچی یہاں پہ موجود ہے، ہر قربانی کے لیے میدان میں ہے. تو اسی وقت ہنس کے کہا نہیں نہیں کیا بات کرتے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے. فرمایا یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، کیا بات کرتے ہو. آپ یقین کریں پھر اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ اس آخری ایام میں بھی آپ نے پورے فرانس کی، پورے دنیا کی اور فرانس کی ان ظالموں کو یہ پیغام دیا کہ 1450 سال بعد بھی آج بھی حضور کے نام پر، حضور کے مٹنے والے آپ کے نام پر بھی موجود ہے. پورے گستاخان رسول کو آپ نے یہ پیغام دیا. اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تحریک لبیک کی اتنی کم ٹائم میں، اتنی کم وقت میں، کم عرصہ میں، اتنی عظیم سفر اور شہرت سے وہ خائف ہو کر ان کی شاید کچھ فرق آ گیا ہے ان کی زندگیوں میں، تو وہ آگے جا کر لوگوں کے دلوں میں عجیب عجیب باتیں ڈالتے ہیں. جی وہ سفیر کا کیا ہوا، جی یہ مسئلہ کیا ہوا، جی وہ کیا ہوا. اس کا جواب تو قبلہ امیر المجاہدین پہلے دے چکے ہیں کہ منافق نے کسی حال میں خوش نہیں رہنا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سارا مال لے کے آئے تو تب کہے یہ ریاکار ہے. حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے تو کہیں اس 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت تھی اللہ کو. حضرت حضور کے لیے لبیک والے اپنے سینے پیش کرے تب بھی کہتے ہیں دیکھو یہ کس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور یہ کس لیے شہید کر دی. حتیٰ کہ اب ہمارے خیبر پختونخوا میں کو تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سرعام تقریروں میں کہہ رہے ہیں شہیدوں کا گھر کون جواب دے گا، کون جو ہے نا جواب جا کے جواب دے گا، یہ شہید کر دیے کیا ہوا. میں نے کہا یہ بات بہت آگے تک جائے گی. پھر 1953 میں بھی جائے جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ادھر ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی 11,000 یا 14,000 قربانیاں. وہ کس لیے؟ انہوں نے قادیانیت کے خلاف کہ یہ ظفر اللہ قادیانی کو اس وزارت خارجہ کے عہدے سے ہٹایا جائے، وہ نہیں ہٹا. قربانیاں پیش کی گئی یا 10,000 یا 14,000 قربانیاں، مگر وہ تاریخ بن چکی ہے. حالانکہ وہ وزیر ہٹا نہیں لیکن تاریخ بن چکی ہے. ہم بھی فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور کے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی. ارے یہاں پر آ جاؤ، جب پہلے ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم ہوئی تو اسی وقت الحمدللہ اگر آج شہداء نے اپنا خون پیش کیا تو اس ترمیم کو بھی واپس کر دیا، اور جو وزارت جو کہ بظاہر اس میں ان کی وزارت کے نیچے یہ کام ہوا تھا اس وزیر کو بھی مستعفی کروایا. اور پھر بعد میں جب وہ معاملہ ہوا ہلینڈ کا، ابھی ہمارا لانگ مارچ چلا اور وہ راستے میں تھا جب گجر خان پہنچے تو امیر المجاہدین نے مجھے بلایا اور فرمایا تم آگے جاؤ اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت. ہم آگے گئے، باقی کچھ اراکین شورا بھی تھے. جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ موجودہ جو وزیر خارجہ ہے یہ تھے، باقی وزراء تھے، تو یہاں بائیں شائیں کرتے رہے یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے تعلقات خراب ہوں گے اس لیے یہ کرو وہ کرو. وہ بات چیت چلتی رہی. جب بات چیت چلتی رہی تو آپ یقین کریں اسی وقت ایک بندہ آیا اور انہوں نے وزیر خارجہ کے کان میں کچھ کہا. وہ باہر نکلے، تقریباً 10 منٹ بعد وہ بار سے دوبارہ اندر آئے، خوش تھے، کہے مبارک ہو مبارک ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہالینڈ والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم وہ گستاخانہ خاک شائع نہیں کر رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ ان کو وہ رپورٹ مل رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے جذبات ہیں وہ اتنے زیادہ ہے کہ ہمارے ملک والوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک کے باسیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا فرین اس مرد کلندر پر جو ویل چیئر پر یہاں سے نکلا مگر اس کی للکار پورے عالم کفر تک سنائی دے رہی ہے. اسی وقت کلندر لاہوری کی روح تڑپ اٹھی اور فرمایا یہ جو قوت ہے قوت سلطان امیر از لا الہ ہے، بڑے مرد فقیر از لا الہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بابا جی نے فرمایا کہ میں نے ادھر
حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار پر آپ کے در سے خیرات مانگی کہ مجھے بھی آپ کی جرت اور بہادری کی خیرات نصیب ہو. فرمایا کہ اس کے بعد ان کی طرف سے ایسی کرم نوازی ہوئی. بابا جو خود فرمایا کرتے تھے کہ پھر کبھی زندگی میں مجھے کبھی ڈر اور خوف کا کوئی تصور ہی نہیں آیا کہ سامنے کون سا ظالم ہے, کون سا جابر ہے. اور واقعی ایسا ہی تھا, جب آپ بیٹھے ہوتے یوں لگتا تھا جیسے پورا پہاڑ ہو, خدا کی قسم جیسے پورا ایک پہاڑ ہو. ہمارے بھی دل جمع کہ جب بابا جی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, بابا جی سامنے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے الحمدللہ اس قوم کی اس انداز سے تربیت کی کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے دین کے لیے خود میدان عمل میں آ کے کام کیا. اور الحمدللہ آج پورے عالم کفر کو اگر اس وقت کسی ملک سے دین اسلام کے لیے کوئی توانا آواز اٹھ رہی ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ہے. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو انتخاب ہے, یہ تو وہ جو خون میچ ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کس کی قسمت میں یہ لکھا ہے. ورنہ ہماری قسمت کہ ہمیں اللہ کریم نے حضور امیر المجاہدین کو صحبت نصیب فرمایا. مجھے جیل میں ایک بندے نے کہا آپ بڑے مطمئن ہیں, آپ بڑے مطمئن ہیں, ملازم تھا. میں نے کہا مطمئن اس وجہ سے ہیں, مطمئن اس وجہ سے ہیں جو وہ ظلم جو باقی لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے جرم پر اللہ سے معافیاں مانگتے, یا اللہ یہ جو ڈکیتی کی ہے, یہ جو قتل کی ہے, یہ جو فلاں گناہ کی ہے, ابھی معافی دے اور خلاصی دے اس جیل سے, پھر ہم نہیں کریں گے. توبہ کرتے ہیں. اس لیے وہ بار بار اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر وہ اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوتے. میں نے کہا ہم مطمئن اس وجہ سے ہیں کہ جو جرم ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جرم ہم بھی کریں گے, ہمارے بچے بھی کریں گے, ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ یہ جرم کریں گے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے, سردار کریں گے. اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ تو سامنے صرف جیل گئے قید و بند کے صحبتیں ہیں, تختہ دار ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ کا نام. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے آج انشاءاللہ تعالی چونکہ یہاں پر جب ہمارے برادرم جناب علامہ امجد سعیدی صاحب نے ٹائم لیا تو اس علاقے کے حوالے سے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی ادھر حضور کے دین کے لیے ایک نئے عزم اور ایک نئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ کام کرنا ہے. ورنہ پہلے میں آ چکا ہوں, ہمارے سعید صابر شاہ صاحب یہ یہاں پر تقریباً پہلے میرے خیال میں 2 سال پہلے کافی ہم 2-3 دن یہاں پہ رہے اور 2-3 دن پروگرامات کیے. مجاہد اسماعیل صاحب یہ سارے, لیکن اس علاقے کے لیے خصوصی طور پہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان حضور کے دین کے لیے بنا ہے. لیکن 74 سال سے اس ملک جو نظریے پر بنا, جس نظریے پر جب پاکستان بن رہا تھا اسی وقت جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناح پار پشاور آئے تو میرے جد امجد نے اتنا ایک خط لکھا اور اس پر یہ تھا کہ یہ پاکستان اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے اس لیے دیں گے کہ اس میں قانون اسلام کی ہوگی. تو اسی وقت جناح صاحب نے اس پر دستخط کر دیے, پھر علماء اہل سنت نے آپ کا ساتھ دیا. اور یقین کرے میں جب وہ اشعار پڑھتا ہوں اپنے جد امجد کا کہ آپ نے کس طریقے سے اس ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف جس طریقے سے آپ نے 1930 میں جنگیں لڑی, خود ان کے بڑوں نے اپنے یادداشتوں میں لکھا کہ 37 میں ہمارا مقابلہ ان مجاہدین سے تھا کہ ہمارے توپیں وہ کام نہ کر سکی جو ان کے ہاتھوں میں سوٹیاں کام کر سکی, جو لاٹیاں کام کر سکی. ایسا بھی دن آیا, اور یہ تاریخ ہم نے نہیں لکھی, یہ تاریخ خود ان کے اسپیشل برانچ اور ارکائز کے بنڈلوں سے ہم نے نکالی ہے. ایسا بھی وقت آیا, ایسا بھی دن آیا کہ ایک دن میں ان کے پورا پلٹون تباہ ہوا, 700 فوجی مردار ہوئے. ایسا بھی وقت آیا, تب یہ ملک بنا ہے. میں جب ہری پور جیل میں تھا تو میں نے جا کے ان سے کہا, میں نے کہا وہ جو 1930 31 32 میں 31 32 33 میں جب یہ جیل بنا بالکل نیا, اسی وقت ایک قیدی آیا تھا یہاں پر, وہ ان پر 2 انگریزوں کی جو 302 کیس تھے, ان کا نام تھا محمد امین بابا جی. میرے جد امجد, میں نے کہا وہ
किन किन चक्कियों में था। मुझे सुपरिटेंडेंट ने कहा मैं वो तारीख निकालता हूँ। फिर उसी वक्त का जो सुपरिटेंडेंट था, जब वो इतवार को आता था, उसी घाट में जहां पर ये कैदी होते थे, तो उसी वक्त उनके हाथों में हथकड़ियां भी होती और पाँव में बेड़ियां भी होती और वो अपनी चक्कियों में बंधे हुए होते, कसूरी जिसको कहते हैं। लेकिन याद रखिए, उनके गैरत का ये आलम था कि इतवार को उन घाट वालों के लिए ये स्पेशल ऑर्डर था कि जब हमारे सर आते हैं तो हम आपकी हथकड़ियां खोल देंगे, उसी वक्त आपकी चक्की वाली मुशक्कत भी नहीं होगी, आप कुल्ला जेल में घूम फिर सकेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि हमारे सर को आपने सलूट करना है। तो इतवार के लिए कैदी बड़ी खुश होते थे कि अब इतवार का दिन आएगा, हमारी हथकड़ियां बेड़ियां खोली जाएंगी और हम खुले तौर पर घूम फिर सकेंगे। लेकिन जब इतवार का दिन आता, तमाम कैदियों की हथकड़ियां खोल दी जाती, मगर एक मर्द कलंदर फिर भी अंदर अपने जंजीरों में बांधा हुआ फिर भी अपने उस चक्की में होता। लोगों ने कहा बाबा जी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? ये एक ही दिन होता है खुल्लम घूमने फिरने के लिए, तुम उसको भी जाया कर रहे हो। उस मर्द कलंदर ने बताया खुदा की कसम ये 3 साल कैद बामुशक्कत है, ये 3000 साल भी हो जाए, सारी उम्र हो जाए, तब भी ये मेरा ये हाथ इस खबीस के सामने ऊपर नहीं होगा। और मैं आपके फांसी के जो अशार की जो 1953 में खत्म नबूवत तहरीक से अबवाइद शख्सियत खैबर पख्तूनख्वा से अखबार अब भी मेरे पास मौजूद है, रोजनामा जमींदार 18 फरवरी 1953, जिसमें जद आमजद की तस्वीर बिल्कुल सामने है और नीचे लिखा गया है कि फख्र अफागिना हाजी मोहम्मद अमीन खत्म नबूवत के लिए मजलिस अमल की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से हर किस्म की कुर्बानी का ऐलान फरमा रहे हैं। आपने जब वो तकरीर की तब आपको गुजरात में गिरफ्तार किया गया, गुजरात रेलवे स्टेशन पर। तो गुजरात रेलवे स्टेशन पर जब गिरफ्तार किया गया तो आपको डायरेक्ट कालकोटरी में जब भेजा गया तो एक कादियानी नवाज ने आके कहा कि आपको फांसी दी जाएगी। तो आपके आंखों मुबारक में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अभी नहीं, ये तो केस है, चलेगा, अभी तो टाइम है। उन्होंने कहा इस वजह से मैं नहीं रो रहा। आपने अशार पढ़े। मैं जब भी बाबा जी के सामने मुझसे बाबा जी ने अशार लिखवाए, फरमाया ये मेरी डायरी में लिखो। मैंने लिखवाए और फिर बार बार आपने वो पढ़े और फिर कहा जब मैं 4 सद आऊंगा तो उस आशिक सादिक के मजार के सामने मैं ये अशार पश्तो वाली जरूर पढ़ूंगा। उसमें ये था मस्ताद इश्क जुर्म वजनी दा गौगाचे दनन सर करा पुरतप देवाल दा तमाशा चे दनन। या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है, सर करा पुरतप देवाल दा तमाशा चे दनन। रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखिए कि ज़ुहम ख्वाखियम चलता न कुर्बानिशम। मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। अजल न मेरा ओढ़े दा सौदादा, अजल से ये सौदा लेकर आया हूँ कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊंगा। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। ये तो मुझे एक जान की वो धमकी दे रहे हैं कि आपको फांसी दी जाएगी। हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। मेरी तो तमन्ना ये है कि हाय काश मुझे जिंदगी के हर सेकंड पे हजारों जाने मिल जाए। कुर्बानी दे लेता उन दवा में मनशादा। या रसूल अल्लाह अगर मुझे वो सारी मिल जाए तो ये यही चाहता है कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। जारे दे लेता उन दवा में मनशादा। वो एक एक रूह मैं आपके इश्क मोहब्बत में आपके कदमों में कुर्बान करूं। इसलिए पाकिस्तान असलिए जेल की सऊबतें बर्दाश्त किए और यहाँ तक कि उधर ही उनकी जेल में उनके जनाजे जेलों से निकले, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। तो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक ने पाकिस्तान को उसी तरफ वापस लौटाना है इंशाअल्लाह। ये जिस चीज के लिए बना था ये नहीं कि हिंदुस्तान में रेलवे निजाम नहीं था, रोड नहीं थे, या हिंदुस्तान में अस्पताल नहीं थे, सब कुछ मौजूद था।
مگر اس لیے مسلمانوں نے قربانی دی ملک لطان پاکستان وقت قرآن دپارا. میرے جد امجد فرماتے ہیں ہم تو پاکستان قرآن کے لیے مانگ رہے تھے، ملک لطان پاکستان وقت قرآن دپارا چپ قرآن نشی رنا دا پاکستان بسوی او چدا قرآن قانون فخ پل وطن کی نوی چدا ظالم ہم شیطان نوی نو شیطان بسوی. جو قرآن عظیم الشان کے قانون کو، جو اسلام کے قانون کو اس ملک میں نہیں چاہتا تو یہ ظالم اگر شیطان نہیں ہوگا تو شیطان پھر اور کون ہوگا؟ جدا ظالم ہوں شیطان نوی نو شیطان بسوی. اور چی قربانی شدہ محمد مصطفیٰ پہ اسلام نہ محمد امین پزر کی نور ارمان بسوی. اس لیے یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر سکہ اور نظام میرے مصطفیٰ کریم کا چلے گا، کسی اور کا نہیں، میرے کریم آقا کا چلے گا. آج 74 سال ہو چکے ہیں مگر انہوں نے اس دین مدین کے سامنے بند باندھے ہیں. مکمل طور پر نہیں چاہتے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ خود سوچے کہ اس ملک کا صوبہ تو کیا، ایک ضلع تو کیا، ایک پی پی تو کیا. اس ملک کے آپ مجھے صرف 1 فٹ جگہ دکھائیں، جس کو 1 فٹ ہم کہتے ہیں، 1 فٹ جگہ ہمیں دکھائیں جہاں پر اسلام نافذ ہو، جہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو، جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو. اس دین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر تک پیادہ رمضان المبارک کے روزے کے حالت میں سفر کیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی فرماتے ہیں ہم سب کو کہا آپ سو جائیں، اور خود کا یہ عالم تھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي. حضور ساری رات اس درخت کے نیچے روتے رہے. بدر کے دن اس طرح احد کے دن صحابہ نے کس طریقے سے تکالیف اٹھائیں اس نظام اسلام کے لیے. شرق سے غرب تک اسلام کا جھنڈا لہرایا. وہ عقبہ بن نافع فاتح افریقہ کہ جب آخری بحر القاہل تک گیا، اپنے پاؤں کو، اپنے جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کو جب اس سمندر میں رکھا تو آپ نے اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ اگر میرے سامنے یہ سمندر نہ ہوتا میں آپ کی دین کا پرچم دنیا کی آخر کونے تک لے کے جاتا. آج وہ اسلام غریب الوطنی کی حالت میں ہے. جنہوں نے اسلام کے نظام کی بات کی پوری دنیا نے کہا ہم آپ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کیوں آپ کو اپنائے؟ امارت اسلامی نے اسلام کی بات کی، سارے ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. کہا نہیں اس نظام کی تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ نظام ہے کہ اس نظام کے تحت یہ مسلمان پھر ساری دنیا پر سرداری کر سکتا ہے. یہ وہ نظام ہے کہ اگر یہ نظام چل گیا تو اگلے 5-10 سال میں ہر ملک سے آواز اٹھے گا کہ ہمیں یہ ظلم و بربریت والا نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام والا نظام چاہیے. اور جس کی میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ ایک معصوم بچہ جو کہ زابل میں، افغانستان کا ایک علاقہ ہے زابل، ادھر کنویں میں گر گیا. 6-7 سالہ معصوم بچہ تھا، اس کا نام تھا حیدر. یقین کریں اس 2-3 دن مسلسل پورے سوشل میڈیا پر، افغانستان کے پورے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا رہا، اور سارے لوگ مغموم تھے. ہر آنکھ اشکبار تھی کہ وہ بچہ کنویں میں گر چکا ہے. وزیر سارے ادھر موجود تھے، مشیر ادھر موجود تھی، اور اس بے سر و سامانی کے حالت میں کروڑوں روپے لگ رہے تھے. سارے مشینری کام کر رہی تھی صبح شام، صرف کس لیے کہ اس معصوم بچی کی جان بچ جائے. میں نے خود واللہ سوچا، میں نے کہا بھی کچھ مہینوں پہلے یہاں مری میں 36 گھنٹوں سے وہ بیچارے فریاد کرتے رہے کہ کوئی ہمارے مدد کے لیے آئے. 10 منٹ میں سامنے ان کے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، کسی نے فریاد نہیں سنی. ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے. اس طرح ایک خاندان، ایک بچہ دوسرے کو دیکھ کر شہید ہوا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی. حالانکہ 10 منٹ کے مسافت پر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا. یہاں ایک بچہ تھا، لیکن جب ان کو اس کنویں سے جب باہر لے آیا گیا تو وہ جاں بحق ہو گیا تھا. تو اب بھی وہ ویڈیو وائرل ہے کہ اس کا وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر داخلہ وہ رو رہا ہے اس بچے کے لیے. میں نے کہا یہی پھر نظام ہوتا ہے کہ جس نظام میں مسلمان کی عزت ابرو کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی مال و جان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ قیمتی ہوتا ہے سب سے. دنیا کا سب سے یہاں نہیں ہے کہ جس طرح سندھ میں بچیوں کے ریپ کیے جاتے ہیں پھر ان کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، جس طرح حضرت جو
یہاں پر مظلوم کی فریاد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ اس نظام کی بات ہے. جب حضور کا دین تخت پر آئے تو پھر انشاءاللہ تعالی ظالم کا گریبان بھی پکڑے گا اسلام, پھر مظلوم کی فریاد بھی سنے گا, پھر وقت کا بادشاہ اپنی کندھوں پر غریب کے گھر تک آٹا بھی لے کے جائے گا. اور یہ سب باتیں ہم نے سنے تو ہے, دیکھنا ہے تو آپ اسلام کا ساتھ دیجئے. آپ حضور کے لیے, حضور کے دین کے لیے, عزت ابرو کی حفاظت کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دیجئے. خدا کی قسم یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے, یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. تبدیلی اگر لا سکتا ہے اسلام تو کئی دنوں میں لا سکتا ہے. باقی تبدیلی یہ 2022 ہے, 3022 میں ہو جائے. رنگ دیکھ لیے سب نے کہ کیا ہوا. اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی, اور پھر قبلہ امیر المجاہدین نے جس اخلاص کے ساتھ اس تحریک کی بنیاد رکھی اور کس انداز سے اس کو چلایا, میں آج بھی سوچ رہا تھا, کل بھی میں وہ شکرگڑھ تک گیا تھا تقریباً, میں آگے سوچ رہا تھا, میں نے کہا اس علاقے کو ہم تقریباً تمام اراکین شورا اور تحریک کے اچھے خطبہ وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور شب و روز جا رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم ہم اب بھی اسی جگہوں پہ نہیں پہنچے جہاں پہ قبلہ امیر المجاہدین اکیلے پہنچے. ہاں وہ اکیلے کس بندے کو انہوں نے پھر ٹائم دیا ہے, آپ کے ساتھ چائے پی ہے تو اس کو یہ ٹائم دیا ہے, تو اس کو یہ ٹائم دیا ہے. ایسے ہستی آپ نے کس انداز سے, اور یہ بھی نہیں ہے, میں نے ابھی دوسری جگہ پہ تقریر کی تو واپس آیا تو طبیعت بالکل خراب تھی. میں نے کہا پتہ نہیں میں تقریر کروں گا کہ بھی نہیں. علامہ امجد صاحب کو کہا کہ آپ نے ادھر کیوں ٹائم دیا, بس یہی دینا تھا کیونکہ سفر تھا درمیان میں, 4-5 گھنٹے ہم نے سفر کیا. لیکن یقین کرے بابا جی کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں جب 4-5 جگہوں پہ جاتے تھے, پہلے جگہ پر اگر 40 منٹ بیان ہوتا تو دوسرے پر پھر 1 گھنٹہ بیان ہوتا, اور وہ اس سے بھی زیادہ جلال کے ساتھ ہوتا, جذبے کے ساتھ ہوتا. آگے جاتے تو آگے 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ہے نا ادھر بیان کر دیتے. یہ نہیں کہا میں تھک چکا ہوں, اور پھر جب یہاں سے واپس جاتے تو پھر جب مہمان آتے تو کبھی آپ نے مہمان کو یہ نہیں کہا مجھے نیند آ رہی ہے یا میں جو ہے نا میں نے آرام نہیں کیا, نہیں, جب تک وہ بیٹھا رہا بابا جی یہ نہیں کہا, آپ خود بھی بیٹھے رہے. اس طرح کے قائد نے جب اس مشن کو انشاءاللہ تعالی اپنی قربانیوں سے, اپنی خون سے اس کو سیراب کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دل و جان سے اس مشن کا ساتھ دیں. ہاں جب بات ہم اپنی کریں تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو حق آپ کا بنتا ہے وہ کر لے, ہمارے ساتھ سلام بھی نہ کرے. لیکن اگر بات حضور کی دین کا ہو, پاکستان میں نظام اسلام کا ہو, تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں کہ دل و جان سے ہمارا ساتھ دیں. اور بالخصوص یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں آپ اس قوم کو وہ لوگ دیں جو اس قوم کی خدمت کر سکے. بخدا اگر ایمانداری سے انہوں نے خدمت کی تو قوم کا اعتماد بحال ہو جائے گا, اور یہ جنرل میں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ایک بہترین ماحول ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مکمل منظم ہو کر انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک کے لیے ٹائم نکالیں گے. اور یہ ہم جس کا کام کرتے ہیں تو پھر بابا جی فرماتے تھے وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے. یہ تمام مسائل حل ہوں گے, یقین کریں یہ حل ہوں گے. اور اسلام کے لیے بندہ اخلاص سے جائیں. صحابہ نے ایک تہبند میں اسلام کا ساتھ دیا تو پھر اسلام نے قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کی قدموں میں لا کر کھڑے کیے. اس لیے آپ نے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اس مشن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اللہ کریم جل جلالہ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. جنہوں نے بھی اس پروگرام میں جس طریقے سے بھی مدد کی ہے اللہ کریم ان کی یہ کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اور پڑے خاک ہو جائے چرچا. واللہ 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 واللہ